پہلے تو ذرا یہ بتائیے گا کہ جو سلمان صفدر صاحب کی ملاقات ہوئی آج عمران خان صاحب سے، اس کے بعد معاف کیجئے گا، آپ کو کچھ پتا چلا ان کی صحت کے حوالے سے؟ کوئی اپڈیٹ وغیرہ آپ لوگوں کو دی گئی؟ بالکل، آج سلمان صفدر صاحب کی ملاقات ہوئی ہے. سپریم کورٹ نے ہی ان کو اجازت دی ہے اور وہ فرینڈ آف کورٹ مطلب چیف جسٹس کے نمائندے بن کے وہاں پہ انہوں نے ملاقات کی ہے. ملاقات 2.5 گھنٹے تک جاری رہی ہے. سلمان صفدر صاحب جب جیل سے باہر آئے انہوں نے میڈیا سے تو گفتگو نہیں کی کیونکہ وہ کر نہیں سکتے تھے. وہ جا کے اب کورٹ میں رپورٹ جمع کریں گے اور اس کے بعد اس پہ گفتگو ہوگی. اب ہماری تو سلمان سے تو میرا ذاتی کوئی رابطہ نہیں ہوا. اور جہاں تک صحت کی بات ہے تو ابھی مریم ریاض وٹو صاحب کا بھی ایک ٹویٹ آیا ہوا ہے ان کے حوالے سے، اور علیمہ خانم صاحبہ نے بھی میڈیا سے گفتگو کی ہے. تو صحت کے بارے میں ابھی کنفرم ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ سلمان صفدر صاحب جب رپورٹ جمع کریں گے اس کے بعد ہی وہ میڈیا سے گفتگو کریں گے. ٹھیک. اچھا، آج پشاور میں ایک بڑا امپورٹنٹ اجلاس ہوا شفیع، آپ کچھ بتا سکتے ہیں کہ کس ماحول میں یہ اجلاس ہوا؟ کیا کچھ وہاں پہ بات چیت ہوئی؟ کیا کوئی تلخی کم ہوئی ہے آپ لوگوں کی وفاق کے ساتھ؟ محسن نقوی صاحب بھی آئے ہوئے تھے، کیا محسن نقوی صاحب سے کوئی ون آن ون بات چیت ہوئی وزیر اعلیٰ کی؟ کیا معاملات وہاں پہ طے ہوئے؟ آج ایک اعلیٰ سطحی اجلاس ہوا ہے امن و امان کے حوالے سے پشاور میں، جس میں وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی صاحب نے بھی شرکت کی، وزیر داخلہ صاحب بھی موجود تھے، اس کے ساتھ ساتھ سول اور عسکری حکام بھی بڑی تعداد میں موجود تھے. تمام تر چیزوں کو بڑے کھلے انداز میں وہاں پہ رکھا گیا. سہیل آفریدی صاحب کی ایک بہت بڑی خوبی ہے کہ وہ جو باہر ان کی اسٹریٹجی ہے یا ان کی باہر جو سٹانس ہے وہی سٹانس ان کا بند کمروں میں بھی ہوتا ہے. صوبے کے امن و امان کے حوالے سے بریفنگ دی گئی، اس کے بعد مزمل صاحب نے بریفنگ دی جو اکنامک کنڈیشن ہے صوبے کے اس کے حوالے سے، اور جو ہمارا ایک واجب الادا رقوم ہے وفاق کے حوالے سے اس پہ بات ہوئی. مرج ایریا پہ جو فنڈز لگ رہے ہیں اس پہ بات ہوئی. وفاق جو مرج ایریا کے لیے فنڈز نہیں دے رہے اس پہ بات ہوئی. اور جہاں تک دہشت گردی کی بات ہے جو جاری لہر ہے، کیونکہ امن و امان کی سب سے بڑا چیلنج جو اس وقت صوبائی حکومت کو ہے وہ امن و امان کی ابتر صورتحال ہے، اس پہ کافی بریف گفتگو ہوئی. سہیل آفریدی صاحب نے اپنا سٹانس بڑا کھل کے رکھا اور وہی بات ہوئی کہ ہم کسی بند کمروں کے فیصلوں کو مسلط نہیں ہونے دیں گے. اس کے ساتھ ساتھ نیشنل پالیسی کی بات ہوئی کہ وفاقی حکومت بیٹھے، صوبائی حکومت بیٹھتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ سیکورٹی ایجنسیز بیٹھے اور ایک نیشنل پالیسی بناتے ہیں، نئی ٹی او آر سیٹ کرتے ہیں اور ان ٹی او آر سیٹ کرنے کے بعد انہیں ٹی او آر کے مطابق کوئی کاروائی ہو. اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی ڈیولپمنٹ جو ہوئی وہ مالاکنڈ ڈویژن کے حوالے سے ہوئی، کیونکہ وہاں پہ اب صورتحال بہتر ہے. ابھی ذمہ داریاں جو پاک فوج کے پاس تھی وہ سول ایڈمنسٹریشن کو کنورٹ کر دی جائے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات میں بھی اتفاق ہوا کہ متاثرہ علاقوں میں جہاں امن و امان کی صورتحال بہتر ہوگی وہاں پہ پاک فوج جو ہے وہ اپنی ذمہ داریاں جو ہے وہ سول ایڈمنسٹریشن کو پاس آن کرے گی. تو یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. اس کے ساتھ ساتھ پی ایس ایل کے میچز تاریخ میں پہلی دفعہ پشاور میں ہوں گے، روڈ شو ہوگا. تو یہ ساری چیزیں بڑی کھل کے وہاں پہ بات چیت ہوئی، اکنامک کنڈیشن کی بھی اور دہشت گردی کے لحاظ سے بھی. سہیل آفریدی صاحب نے بڑا کھل کے اپنا موقف ان کے سامنے رکھا. جو سٹانس ہمارا ڈے 1 سے ہے وہی سٹانس اس بند کمرے میں رکھا گیا. جی شفیع جان صاحب، یہ جس طرح ابھی حذیفہ رحمان صاحب بتا رہے تھے کہ خان صاحب بھی بیہیو کر رہے ہیں، سہیل آفریدی صاحب بھی بیہیو کر رہے ہیں، ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں، تو کیا کوئی پس پردہ کوئی بات چیت چل رہی ہے؟ کیونکہ ایک طرف اطلاعات آ رہی ہیں کہ آپ لوگوں نے کوئی کنٹینر تیار کر لیا ہے، تو یہ کنٹینر پہ چڑھنا ہے یا کوئی ڈیل ہو رہی ہے؟ معاملات کس طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیں ادر صاحب جو بیہیو کی بات کر رہے ہیں، یہ اگر آپ ایک دوسرے اینگل سے دیکھیں تو بیہیو انہوں نے شروع کر دیا ہے. بیہیو یہ کرنے لگے ہیں، یہ ہمارے پچ پہ آ کے کھیلنے لگے ہیں. جو ہمارا بیانیہ تھا اس کو یہ انڈورس کر رہے ہیں. تو یہ ہمارے اوپر یہ بات نہ تھوپے، اصل میں بیہیو یہ کرنا شروع کر دیے ہیں. پہلی بات. دوسری بات، انہوں نے سلمان صفدر صاحب کی بات کی کہ سلمان صفدر صاحب کوئی میڈیا سے بات نہیں کریں گے. حذیفہ صاحب مجھ سے زیادہ شاید پڑھے لکھے بھی ہوں اور ان کو لا کا بھی زیادہ پتہ ہوگا کہ وہ جو فرینڈ آف کورٹ ہوتا ہے وہ پہلے جائیں گے، وہ جا کے وہاں پہ رپورٹ جمع کریں گے، اس کے بعد ہی وہ کوئی میڈیا سے بات چیت کریں گے. جہاں تک عمران خان صاحب کی صحت کی بات ہے، انہوں نے کہا کہ ان کا ایک بیانیہ تھا وہ زمین بوس ہو گیا. اگر اس بیانیے میں دم نہیں تھا تو آپ پہلے دن ہی ہماری ملاقات کروا دیتے، تحریک انصاف کا بیانیہ ہی نہ بنتا. جس بیانیے کی بات آپ کر رہے ہیں، جو تشویش ہماری ان کی صحت کی وجہ سے ہے، وہ تو آپ نے خود کریٹ کی ہے. پہلے آپ نے کہا کہ جی پیمز نہیں لایا گیا، پھر 5 دن بعد آپ مان گئے. ہمیشہ ان کا ایک وتیرہ رہا ہے، پہلے یہ انکار کرتے ہیں پھر اقرار کر دیتے ہیں.
اور تشویش بھی انہوں نے بڑھائی ہے. پہلے چھپایا ہے اس چیز کو, چھپانے سے تشویش جو تھی وہ مزید بڑھی. پھر اس کے بعد ذاتی ڈاکٹر کو نہیں چھوڑا جا رہا, تو تشویش تو بڑھ رہی ہے. صحت کے حوالے سے ہم کوئی سیاست نہیں کرنا چاہتے. عمران خان صاحب کی صحت جو ہے وہ سب سے اہم ہے ہمارے لیے. جہاں تک ٹھیک آواز آ رہی ہے, کنٹینر جی بالکل آ رہی ہے. کی بات کنٹینر ہے. تیار کروا لیا آپ لوگوں نے؟ جی بالکل کنٹینر. اطہر صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ 26 نومبر کی رات کو ہمارے کنٹینر کو فیڈرل حکومت نے آگ لگائی تھی. تو کنٹینر ہمارے پاس تھا نہیں. ہم نے ایک نیا کنٹینر تیار کر لیا ہے سہیل آفریدی صاحب نے, جس کا معائنہ بھی وہ خود کر چکے ہیں. وہ بالکل تیار ہے. وہ ہم کسی بھی ٹائم کنٹینر پہ چڑھ سکتے ہیں اور اس کا منہ ہم کسی بھی طرف کر سکتے ہیں. جی شفیع جان صاحب, یہ جس طرح ابھی حذیفہ رحمان صاحب بتا رہے تھے کہ خان صاحب بھی بیہیو کر رہے ہیں, سہیل آفریدی صاحب بھی بیہیو کر رہے ہیں, ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں, تو کیا کوئی پس پردہ کوئی بات چیت چل رہی ہے؟ کیونکہ ایک طرف اطلاعات آ رہی ہیں کہ آپ لوگوں نے کوئی کنٹینر تیار کر لیا ہے, تو یہ کنٹینر پہ چڑھنا ہے یا کوئی ڈیل ہو رہی ہے؟ معاملات کس طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیں اطہر صاحب جو بیہیو کی بات کر رہے ہیں, یہ اگر آپ ایک دوسرے اینگل سے دیکھیں تو بیہیو انہوں نے شروع کر دیا ہے. بیہیو یہ کرنے لگے ہیں, یہ ہمارے پچ پہ آ کے کھیلنے لگے ہیں. جو ہمارا بیانیہ تھا اس کو یہ انڈورس کر رہے ہیں. تو یہ ہمارے اوپر یہ بات نہ تھوپے, اصل میں بیہیو یہ کرنا شروع کر دیے ہیں. پہلی بات. دوسری بات, انہوں نے سلمان صفدر صاحب کی بات کی کہ سلمان صفدر صاحب کوئی میڈیا سے بات نہیں کریں گے. حذیفہ صاحب مجھ سے زیادہ شاید پڑھے لکھے بھی ہوں اور ان کو لا کا بھی زیادہ پتا ہوگا کہ وہ جو فرینڈ آف کورٹ ہوتا ہے وہ پہلے جائیں گے, وہ جا کے وہاں پہ رپورٹ جمع کریں گے, اس کے بعد ہی وہ کوئی میڈیا سے بات چیت کریں گے. جہاں تک عمران خان صاحب کی صحت کی بات ہے, انہوں نے کہا کہ جی ان کا ایک بیانیہ تھا وہ زمین بوس ہو گیا. اگر اس بیانیے میں دم نہیں تھا تو آپ پہلے دن ہی ہماری ملاقات کروا دیتے, تحریک انصاف کا بیانیہ ہی نہ بنتا. جس بیانیے کی بات آپ کر رہے ہیں, جو تشویش ہماری ان کی صحت کی وجہ سے ہے, وہ تو آپ نے خود کریٹ کی ہے. پہلے آپ نے کہا کہ جی پیمز نہیں لایا گیا, پھر 5 دن بعد آپ مان گئے. ہمیشہ ان کا ایک وتیرہ رہا ہے, پہلے یہ انکار کرتے ہیں پھر اقرار کر دیتے ہیں. اور تشویش بھی انہوں نے بڑھائی ہے. پہلے چھپایا ہے اس چیز کو, چھپانے سے تشویش جو تھی وہ مزید بڑھی. پھر اس کے بعد ذاتی ڈاکٹر کو نہیں چھوڑا جا رہا, تو تشویش تو بڑھ رہی ہے. صحت کے حوالے سے ہم کوئی سیاست نہیں کرنا چاہتے. عمران خان صاحب کی صحت جو ہے وہ سب سے اہم ہے ہمارے لیے. جہاں تک ٹھیک آواز آ رہی ہے, کنٹینر جی بالکل آ رہی ہے. کی بات کنٹینر ہے. تیار کروا لیا آپ لوگوں نے؟ جی بالکل کنٹینر. اطہر صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ 26 نومبر کی رات کو ہمارے کنٹینر کو فیڈرل حکومت نے آگ لگائی تھی. تو کنٹینر ہمارے پاس تھا نہیں. ہم نے ایک نیا کنٹینر تیار کر لیا ہے سہیل آفریدی صاحب نے, جس کا معائنہ بھی وہ خود کر چکے ہیں. وہ بالکل تیار ہے. وہ ہم کسی بھی ٹائم کنٹینر پہ چڑھ سکتے ہیں اور اس کا منہ ہم کسی بھی طرف کر سکتے ہیں.